بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے ہم پڑھیں گے بیسک عربک گرامر۔ جیسا کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا کہ بیسک عربک گرامر کو سیکھنے کے لیے آپ کو صرف اور نحو دونوں کا سیکھنا ضروری ہے۔ تو ہم نے یہ بات جو ہے کلاس میں کر دی تھی کہ صرف کس کو کہتے ہیں، نحو کس کو کہتے ہیں۔ صرف آپ کو ورڈ کی حیت اور شکل بتائے گی، اور نحو جو ہے آپ کو وہ جو ورڈ ہے اس کے لاسٹ لیٹر کے اوپر کیا زبر آئے گی، زیر آئے گی، پیش آئے گی، یہ آپ کو نحو سے پتہ چلے گا۔ جیسا کہ ایک ایگزامپل ہے، صرف کی ایگزامپل جو ہے، جیسا کہ یہ ورڈ ہے یضربو۔ اب یضربو کی جو یہ حیت ہے یہ آپ کو صرف سے پتہ چلے گی کہ یہ یضربو کے شروع میں یا کیسے آئی ہے، را کے نیچے اگر زیر آئی ہے تو کیوں آئی ہے، کیسے آئی ہے، تو یہ آپ کو صرف بتائے گی۔ اور نحو جو ہے آپ کو ورڈ کے لیٹر کے آخری حرف کے اوپر، جیسا یہ یضربو یہ ورڈ ہے، یہ فعل ہے، یہ حیت اور شکل بتا رہی ہے، اور نحو جو ہے وہ آخری لیٹر کے اوپر بتائے گی کہ اس کے اوپر زیر آنی چاہیے، زبر آنی چاہیے، پیش آنی چاہیے۔ جیسے ایک ورڈ ہے، یہ ورڈ ہے مبتدأ۔ اب یہ مبتدأ جو حمزہ کے اوپر دو پیش آئی ہیں، یہ آپ کو نحو سے پتہ چلے گا کہ یہ اپنے لیٹر کے اوپر یہ دو پیش کیوں آئی ہیں، کیسے آئی ہیں، یہ آپ کو نحو سے پتہ چلے گا۔ یہ ہماری بات جو ہے لاسٹ کلاس میں ہو چکی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے کہ نحو کو سیکھنے کے لیے اور آپ کو آسانی سے نحو کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کریں گے نحو سے۔ تو نحو کو سیکھنے کے لیے آپ کو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ انسان کے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ یا تو اس لفظ جو آپ کے انسان کے منہ سے نکلا ہے اس کا کوئی معنی مطلب مفہوم ہوگا، یا معنی مطلب مفہوم نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بات ایسی ہے کہ اس کا کوئی معنی مطلب مفہوم نہیں ہے تو وہ عربک گرامر میں اس سے بات نہیں ہوتی، اس کا عربک گرامر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر وہ کوئی بات جو لفظ انسان کے منہ سے نکلی ہے اس کا کوئی معنی مطلب مفہوم ہے تو وہ تین چیزوں سے خالی نہیں ہو سکتی۔ یا تو وہ جو بات، وہ ورڈ، جو لفظ انسان کے منہ سے نکلا ہے وہ یا تو اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا۔ تو پھر انسان کے منہ سے جو بھی بات نکلے گی عربک گرامر میں اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ پھر آگے اس کو آگے ڈیوائڈ کیا ہے تین میں کہ اس کی تین قسمیں ہیں، یا تو وہ اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا۔ تو سمپل ہم اس کو ایسے لیں گے کہ انسان کے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں، اور پھر آگے کلمہ کی تین اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کس کو کہتے ہیں، فعل کس کو کہتے ہیں، حرف کس کو کہتے ہیں، آج انشاءاللہ ہم ان کی ڈیفینیشن میں بات کریں گے۔ تو اسم کی جو سمپل ڈیفینیشن جیسے ہم نے انگلش میں پڑھی ہے کہ کسی بھی چیز، شخص یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں، عربک میں بھی ایسی ہے۔ تو عربک میں اس کی ڈیفینیشن اس طرح کی جاتی ہے کہ اسم وہ لفظ، وہ ورڈ جو اپنا معنی خود بیان کرتے ہیں، کہ جو ورڈ آپ دیکھیں تو آپ کو اس کا معنی مفہوم سمجھ میں آ جائے، اور وہ زمانوں میں سے ماضی، مضارع، جو فیوچر ہے جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں، تو اس وہ زمانوں سے خالی ہو تو اس کو ہم اسم کہیں گے، اور فعل اس کو ہم انگلش میں ورب بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایسا لفظ، ایسا ورڈ جس میں کس کے کام کا ہونا یا کرنا وہ زمانے کے ساتھ پایا جاتا ہو، اس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہو تو اس کو ہم فعل کہیں گے، ورب کہیں گے۔ اور حرف جو ہے اس کی ڈیفینیشن سمپل ہے کہ وہ لفظ، وہ ورڈ جو اپنا معنی خود بیان نہ کر سکے، اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ کسی دوسرے لفظ، ورڈ کا ہونا ضروری ہے، اس کو ہم حرف کہیں گے۔ حرف کی مثال ہے جیسے اب یہ ورڈ ہے فی۔ اب فی کا مطلب اردو میں ہم دیتے ہیں میں، ٹھیک ہے، فی مطلب میں۔ اب اس ورڈ فی کو سمجھنے کے لیے آپ اس کا معنی مطلب مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں کیا مطلب، میں سے کیا مراد ہے، تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اسی طرح جو فعل کی مثال ہے جیسے ضربہ، یہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا پہلا صیغہ ہے ضربہ، کہ اس نے مارا، ماضی میں اس نے مارا، کیونکہ اس کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے کہ اس نے کل پرسوں ماضی میں
ٹھیک ہے، اس نے مارا، تو اس نے اس کا تعلق کیونکہ زمانے کے ساتھ ہے تو ضربا، تو آپ کہیں گے کہ یہ کیونکہ یہ ورڈ ہے کیونکہ اس کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے اور ماضی کے ساتھ ہے۔ اور اسم کی جو مثال ہے جیسے جدار، دیوار کو کہتے ہیں عربک میں، اور جدار جو ہے اس کا معنی جب جو ہی آپ ورڈ بولتے ہیں جدار تو آپ کو اس کا معنی مطلب مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جدار اس کا مطلب ہے کہ یہ دیوار ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اس کے اندر نہ تو کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا معنی مطلب مفہوم بھی سمجھ میں آ رہا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے اسم۔ اب اس کو پہچاننے کے لیے کئی علامات ہیں اسم کی، کہ اسم کو کتنی علامات ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی کتنی قسمیں ہیں، تو یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔